تم اور اپنے گھر والوں کو نارا جہنم کی آگ سے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں نہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوتے تو آج ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی، آج ہمارے مدرسے ویران نہیں ہوتے۔ آج مسجدوں میں جا کر کے دیکھو تو وہی گنے چنے چند نمازی، اور آپ مسجد کے باہر نکل کر کے دیکھو تو کیسے لوگ بیٹھ کر کے چوراہوں پہ دکانوں پہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم کو قبر میں جانا ہے۔ ہم بھول گئے کہ اپنے آقا کو اپنا چہرہ ہم کو دکھانا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہم چند دن کے لیے آئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دنیا چھوڑ کے ہم کو جانا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہو۔ خود بھی شریعت پہ چلو اور گھر والوں کو بھی شریعت پہ چلنے کے لیے کہتے رہو۔ یاد رکھو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈالو، ان کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو، ان کے دل میں نبی کی عقیدت ڈال دو۔ اب بتاؤ بچوں کے دل میں محبت نبی کی کیسے پیدا ہوگی؟ کیا انہیں بچپن سے گانے سنائیں گے اس سے نبی کی محبت پیدا ہوگی؟ کیا بچپن سے انہیں فلمیں دکھائیں گے اس سے نبی کی محبت پیدا ہوگی؟ کیا بچپن سے انہیں گیم کھیلنے کے لیے موبائل دے دیں گے، کیا اس سے نبی کی محبت پیدا ہوگی؟ نہیں۔ نبی کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نبی کی محبت قرآن کی تلاوت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کی محبت نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کی محبت اچھی آواز میں نعت نبی سننے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کو اس کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، اور نبی کی محبت کے بعد میں آقا فرماتے ہیں وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو۔ نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ حضرات اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا، جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے لکھا ہے علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، وفاطمہ خیارت اللہ، اور فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، الحسن والحسین صفت اللہ، حسن اور حسین اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ پتا چلا جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ امام حسن اور امام حسین کا نام لکھا ہے۔ ارے جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں دلشاد بھائی کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک دلشاد بھائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں افروز بھائی کے مکان پر آؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک افروز بھائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں قاری غلام نبی کے مکان پر آؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک صاحب مکان کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ جنت کے دروازے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن اور امام حسین کا نام لکھا ہے۔ جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ اہل بیت میں آتے کون ہیں؟ اہل بیت میں ویسے تو تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 422 کی حدیث، ان عمرو ابن ابی سلمہ قال